صرف ایک آیت کریمہ کی تلاوت سے آپ کی نظر بہتر ہو سکتی ہے، اور اگر اس کا ورد مکمل اخلاص سے کیا جائے تو اس کی وجہ سے آنکھوں کی جملہ بیماریاں ختم ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے چشمہ لگایا ہوا ہے تو وہ چشمہ بھی اتر سکتا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں خبر ملتی رہے۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں شفا اتاری ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن میں بہت سی ایسی بیماریوں کا علاج موجود ہے جس میں اکثر لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ آنکھوں کی بیماری فی زمانہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی کئی ساری وجوہات ہیں، لیکن اس کا علاج قرآن میں بھی موجود ہے، اور وہ صرف ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت کا مخصوص طریقے سے ورد کیا جائے تو اس کی وجہ سے بینائی کی کمزوری کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی دیگر آنکھوں کے امراض بھی ختم ہوتے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس وظیفے کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری خیال ہوتا ہے کہ ایسی کون سی وجوہات ہوتی ہے جس کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فی زمانہ آنکھوں کی بیماری کی سب سے بڑی وجہ مسلسل اسکرین پر نظریں جمع کر رکھنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چاہے آپ ٹی وی دیکھتے رہیں، چاہے آپ کمپیوٹر کا استعمال کرتے رہیں، یا پھر اس کے ساتھ آپ موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف اس کی وجہ سے بینائی ہی متاثر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا اثر آپ کے دماغ پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ماہرین کے مطابق انسان کو دیگر بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو آنکھوں کی تکلیف ہوتی ہے یا پھر ان کی بینائی کمزور ہے، اینک لگی ہے، تو ایسے لوگ اسکرین سے جتنا دور رہ سکتے ہیں دور رہیں۔ حتیٰ کہ رات کے وقت اندھیرے میں موبائل فون کا استعمال تو ایسے لوگوں کے لیے نہایت ہی مہلک ہے۔ ایسے ہی ماہرین کے مطابق آنکھوں کی بینائی کا کمزور ہونا دراصل جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر ایسے خلیے پائے جاتے ہیں کہ جو ہمارے خوراک سے توانائی حاصل کرتے ہیں، اور پھر یہ توانائی پورے جسم کے اعضاء کو تقسیم ہو جاتی ہے۔ اگر جسم کو مطلوبہ مقدار میں توانائی نہ ملے تو اس کی وجہ سے دماغ کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ دماغ کی کمزوری کی وجہ سے وہ رگیں جو دماغ سے آنکھوں کی طرف آ رہی ہوتی ہے وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے، جس کا براہ راست اثر ہماری آنکھوں پر ہوتا ہے۔ ماہرین نے ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے۔ ان کے مطابق گرد و غبار کی وجہ سے بھی آنکھوں کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر گرد و غبار سے آنکھوں کو صاف نہ کیا جائے تو اس میں موجود جراثیم آنکھ کی ساخت کو متاثر کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بینائی متاثر ہو سکتی ہے۔ جبکہ ماہرین نفسیات اور ماہرین چشم اس کی ایک اور بڑی وجہ بیان کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بد نظری کرنا آنکھوں کی بینائی کو کمزور کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری وجوہات ہیں۔ اب ہم آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، علماء کرام اور مفسرین کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ وظیفہ کرتا ہے اس کی وجہ سے نہ صرف اس کی بینائی ٹھیک ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی آنکھوں میں نور بھر جاتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے۔ یاد رکھیں، یہ وظیفہ صبح اور مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ سب سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد اس آیت کا 7 دفعہ ورد کریں۔ ورد کرنے کے بعد دوبارہ سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر مل لیں۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے نہ صرف آپ کی نظر کی کمزوری ختم ہو جائے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی شخص نے چشمہ لگایا ہوا ہے تو اس کی مسلسل ورد کی وجہ سے چشمے سے بھی جان چھوٹ سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور اپنے تبصرہ ضرور کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ ہماری ویڈیوز کو کس حد تک پسند کرتے ہیں۔